بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات سونے سے پہلے غیبی مدد کا نظارہ دیکھنا ہو تو قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لیں، دشمن ختم ہو جائیں گے اور ہر کام آسان ہو جائے گا اور بے شمار دولت آ جائے گی۔ محترم ناظرین، سورۃ کوثر یہ ایک بہت بڑی فضیلت والی، بڑی عظمت والی اور بڑی شان والی صورت ہے۔ اس کے بہت سے وظائف ہیں جو یقیناً آپ نے دیکھے ہوں گے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے، کفار نے پریشان کرنا شروع کر دیا کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، آپ دنیا سے جائیں گے تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ جس کی اولاد ہے تو اس کا نام باقی رہے گا، تو ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ صورت لے کر نازل ہوئے۔ فرمایا کہ بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ جنت کے اندر ایک حوض ہے کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت کے داخلے تک اسے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب فرمائے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت آپ کو عطا فرمائی اور پھر فرمایا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھتے رہیں، قربانی بھی کریں۔ یہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور اب یہ حکم صرف محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہیں، آپ کی پوری امت تک، قیامت تک آنے والی تمام بنی نوح انسان کے لیے حکم ہے کہ نماز بھی پابندی سے پڑھیں اور قربانی کا عمل بھی کریں، اور ان کو یہ انعام عطا فرما دیا ہے کہ اس سے آپ کی شان اور بڑھے گی، آپ کی شان میں کبھی کمی نہیں آ سکتی، آپ کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب وہ دشمن ذلیل ہوئے، خوار ہوئے، ناکام اور نامراد ہوئے۔ اب کوئی دشمن ایسا کہ جس کے دشمن اسے تنگ کر رہے ہوں، ایک ہوں، دو ہوں یا زیادہ ہوں، اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ان کا مقابلہ کرے، ان کا ان سے بدلہ لے سکے، اتنی بھی طاقت نہیں وہ رکھتا، بس وہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے اور اس سورت کو 313 مرتبہ پڑھ کر عشاء کے بعد، یعنی رات کو سونے سے پہلے پہلے جب مرضی ہو تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے، جہاں کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، پریشان کرنے والا نہ ہو، اگر کوئی تنگ نہ کرے، اس کو بات چیت نہ کرے، اگر گھر میں یہ عمل کرتا ہے تو گھر والوں کو یہ سمجھا دے کہ میں اس وقت یہ عمل کر رہا ہوں، اس دوران آپ مجھے پریشان نہ کرنا، آپ نے یہ کس انداز سے پڑھنی ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ صورت چھوٹی سی صورت ہے، ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، یہ وظیفہ مرد بھی کر سکتے ہیں، میری محترم مائیں بہنیں بھی کر سکتی ہیں، لیکن طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ جب یہ لفظ آخری آئے ابتر، اس آیت کو آپ 3 مرتبہ دہرائیں، یعنی یہ خاص دشمن کی بربادی کے لیے ہے، دشمن کی ہلاکت کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے 313 مرتبہ آپ نے اس صورت کو پڑھنا ہے، اور شروع میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ دونوں پڑھ لیں۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد مکمل اسی ترتیب سے آپ 313 مرتبہ جب پڑھ چکے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آپ کے ذہن میں وہ دشمن ہوں گے، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے، جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے،
وہ خود ان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے ذہن سے آپ کا تصور ہی نکل جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیں گے اور معاملات کے اندر وہ پھنس جائے گا، لیکن آپ کی جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 21 دن پابندی سے کرنا ہے، اور خواتین پاکی کے دنوں میں مسلسل اس تعداد کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ مکمل طور پر آپ کی دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے آپ نے سورۃ کوثر کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا ہے۔ ہر دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آخری آیت ان شانئک ھو الابتر یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی اس آیت کو 3 مرتبہ اپنے دشمن کا تصور کر کے دہرائیں۔ جب یہ مکمل ہو جائے تو ذہن میں دشمن کا تصور کر کے اس کی طرف پھونک مار دیں، یہ سمجھے کہ میں نے دشمن کو سامنے بیٹھا کر اس کے اوپر پھونک مار دی ہے۔ اس تصور سے آپ پھونک ماریں، اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں اس کی تباہی اور بربادی کے لیے، اور اس سے مکمل حفاظت کے لیے آپ دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ اب جس طرح اللہ چاہیں گے آپ کی حفاظت کر دیں گے۔ اس کو اس ذہن سے نکال دیں وہ اللہ کی مرضی ہے، یا اسے پریشانی اور دیگر مصیبتوں کے اندر مبتلا کر دیں۔ جو بھی صورت ہوگی وہ اللہ ہی کریں گے۔ آپ نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور اسی طرح کمنٹس میں اپنی رائے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی خوبصورت نام آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔